کا ذرہ برابر شرک مجھے پسند نہیں ہے. تو خدا اتنا حساس ہے اپنے معاملے میں کیونکہ وہ تیرے وجود سے محبت کرتا ہے. تو کل میں نے مثال دی، کل میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں اور وہ انگریز اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا تو میری زندگی میں اور اس کی زندگی میں ڈفرنس کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ علی حق پہ ہے، وہ کہتا نہیں معاویہ حق پہ ہے. چلو وہ معاویہ کو مانتا ہے، تم علی کو مانتے ہو، تم دونوں کی زندگی تو ایک جیسی ہے. لڑائی کس بات کی؟ تاریخ میں ہستیاں جی کر گئیں، لڑ کر گئیں، اور ہم اس پہ لڑ رہے ہیں. وہ حق پر ہے، وہ باطل پر ہے، وہ بھاگا تھا، وہ رکا تھا، وہ غار میں رویا تھا، وہ شب ہجرت سویا تھا. اچھا میں نے کہہ دیا، آپ بھی خوش ہو گئے، آپ نے واہ واہ کر دی، ہاں بھائی میرا مولا علی سویا تھا. وہ کہے گا نہیں میرا نہیں رویا تھا. چلو آپ کا رویا نہیں تھا، میرا سویا نہیں تھا. جو بھی ہو اس کے ماننے سے میری زندگی میں اس کا ریفلیکشن کیا ہے؟ میں بھی ویسے ہی کاروبار کر رہا ہوں جیسے وہ کر رہا ہے. علی والے کا بزنس بھی ویسا ہی، منکر علی کا بزنس بھی ویسا ہی. بازاروں میں جاتے ہیں تو بھائی بھائی، مجلسوں میں آتے ہیں تو دشمن بن جاتے ہیں. سال میں 2 جلوس نکلتے ہیں، 40 کا عاشورہ کا، اس میں ہم دشمن بن جاتے ہیں. وہاں پر ان کو صحابہ سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں پر ہمیں اہل بیت سے محبت ہو جاتی ہے. بھائی تم نے صحابہ کو مانا تو صحابہ کی جو پوزیٹیوٹی تم ہمیں بتاتے ہو، اس پوزیٹیوٹی نے تمہارے کردار میں کیا لایا ہے؟ دیکھیے انسان کی فطرت ہے یہ اچھائی کو پسند کرتا ہے. ایک اہل سنت کا جوان آیا، میں نے کہا قصور آپ کا بھی نہیں، قصور ہمارا بھی نہیں. آپ کو اپنے بڑوں کی اچھائیاں بتائی گئی ہیں، ہمیں برائیاں بتائی گئی ہیں. انسان کی نیچر ہے یہ برائی سے دوری کرتا ہے، ہم دوری کر رہے ہیں. اور انسان کی نیچر ہے اچھائی سے محبت کرتا ہے، تم محبت کر رہے ہو. ہاں دیکھو لقب بھی اچھے دیے جاتے ہیں نا، صدیق اکبر برا لقب ہے اچھا لقب ہے. اگر آپ کو کوئی کہے صدیق اکبر برا لگے گا اچھا لگے گا؟ ہاں کوئی آپ کو کہے غنی اچھا لگے گا برا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا. تو آپ مینٹلٹی کو تو ریڈ کریے نا. ان کو اچھائیاں بتائی گئی ہیں، برائیاں نہیں بتائی گئی. جس طرح آپ کے امام کا لقب صادق ہے، اسی طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفے کا لقب صدیق ہے. آپ اپنے مولا کو صادق کہتے ہیں، وہ اپنے خلیفے کو صدیق کہتے ہیں. دونوں جگہوں پہ پوزیٹیوٹی ہے نا، کہیں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب پوری امت پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہی ہے. اگر وہ خلفاء کو مان رہے ہیں پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ اہل بیت کو مان رہے ہیں پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہے ہیں. اور شیعہ وہ بنتا ہے جس نے نیگیٹیوٹی دیکھ لی. شیعہ کیوں بنتا ہے بھائی؟ شیعہ نہیں تھا، کنورٹڈ جتنے شیعہ کیوں بنے؟ کیونکہ جیسے اس نے نیگیٹیوٹی کو دیکھا وہ فوراً مکتب اہل بیت میں آ گیا. یہ رجوع فطرت ہے، فطرت کا تقاضا. فطرت ظلم سے نفرت کرتی ہے، عدل سے محبت کرتی ہے. اب اسے جہاں جہاں ظلم نظر آیا کسی بھی صورت میں اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب اسے عدل علی نظر آیا وہ علی کے قدموں میں گر گیا. تو جب آپ فطرت کو اجاگر کریں گے تو دنیا خود بخود علی والی بن جائے گی. تو فطرت پہ چلنا ہے. لیکن مسئلہ پھر وہیں کا وہیں ہے. اگر اس نے اصحاب کی پوزیٹیوٹی کو لیا، عقیدے میں ذہن میں رکھا، نہیں وہ صدیق تھا، نہیں وہ عادل تھا، نہیں وہ غنی تھا، سخی تھا، پھر تم حضرت عثمان کو جب سخی مانتے ہو تمہاری زندگی میں سخاوت کیوں نہیں؟ جب تم کہتے ہو کہ جناب ابو بکر صدیق اکبر تھے تو پھر تمہاری زندگی میں سچائی کیوں نہیں؟ اور یہی حال یہاں پر ہے. جب تم کہتے ہو علی سب سے بڑا عالم، علی سب سے بڑا عادل، علی سب سے بڑا بہادر، اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہ کرنے والا، دنیا کی حکومت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر، پھر یہ مچھر کا پر تیری تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے کہ تو خاموش بھی نہیں دیتا؟ تو عاشق علی ہے یا عاشق مچھر ہے؟ پہلے یہ تو تعین کر کہ تمہاری زندگی میں محبت کس چیز کی ہے. تو صرف زبانی دین، زبانی ماننا. میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کو ماننے والا. کس کو ماننے والا؟ اللہ کو ماننے والا. اب جس نے اللہ کو مانا اس کی زندگی میں کوئی ریفلیکشن، کوئی ری ایکشن تو ہونا چاہیے نا. اگر میں اللہ کو مان رہا ہوں، دیکھیے آغا خانی کا بھی کوئی امام ہے، ان کا امام سیکولر ہے، بڑا آزاد ہے. میں نے کسی آغا خانی کو کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو وہ لباس پہناؤ گے جو تمہارے امام کے بیوی بچے پہنتے ہیں؟ کہ نہیں، فطرت کے خلاف تھا.
لیکن مان پھر بھی رہا ہے اس امام کو. اب ایک بندے کا امام سیکولر ہے اور ایک مومن ہے جس کا امام علی ہے. کتنا ڈفرنس ہے. ایک امام المتقین ہے, ایک سیکولر ہے, لیکن اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ سیکولر کو مان رہا ہے اس کی زندگی بھی ویسی ہے, اور اگر میں امام المتقین کو مان رہا ہوں میری زندگی, پھر اس امام نے میری زندگی میں کوئی اثر نہیں ڈالا. فرمایا رسول خدا اسلامی تہذیب لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کو اس تہذیب میں ڈالا جائے. سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ رسول خدا جب دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے تو وہ عرب جو اسلامی تہذیب میں تھوڑے بہت ڈھل چکے تھے یہ دوبارہ عربی تہذیب میں چلے گئے, اور یہ فخر کر کے بتایا جائے فلاں نے اتنے مسلمان بنا دیے. علی نے ایک ملک بھی فتح نہیں کیا, کیونکہ مولا کا نہ یہ نظریہ تھا کہ مجھے ملکوں کو فتح کرنا, نہیں, امام کا نظریہ تھا میں ایک سلمان بنا دوں گا اور اس کی برکت میں پورا ایران شیعہ بن جائے گا. حیدری میں ایک ابو ذر بناؤں گا اور ابو ذر کی تبلیغ کے اثر میں پورا لبنان شیعہ بن جائے گا. ایک بندہ بناؤ لیکن ایسی اس کی تربیت کرو کہ معاشرے میں تلاطم اور انقلاب کو بپا کر دے. اہل بیت کوانٹٹی پہ کبھی کام نہیں کرتے تھے, ہمیشہ کوالٹی پہ کام کرتے تھے. آج ہماری مجلسوں کا معیار بھی کوانٹٹی ہے, کوالٹی نہیں ہے. فلاں خطیب کا مجمع اتنا تھا, ہزاروں کا مجمع, سیکھ کر کیا گیا؟ صرف لقلقہ زبان, کچھ بھی نہیں. اگر یہ مجلسیں اثر رکھ دی تو جو مکتب نے ہمیں سکھایا, جو تہذیب اسلام نے اور اہل بیت نے ہمیں دی, بھائی ان کا سلسلہ رسول تک کٹ گیا, میرا سلسلہ 11ویں امام تک چلتا رہا. یعنی ان کے لیے ہدایت کا دروازہ رسول کے بعد گویا بند ہو گیا, لیکن میرے لیے ہدایت کے چشمے چلتے رہے. کبھی دعائے کمیل کی صورت میں, کبھی صحیفہ سجادیہ کی صورت میں, کبھی دعائے عرفہ کی صورت میں, کبھی دعائے صبا کی صورت میں, کبھی دعائے مشمول کی, جو مفاتیح الجنانات کے گھروں پر ہے کسی اہل سنت کے پاس نہیں. آتے ہیں آپ کی دعائے کمیلوں میں آ کر روتے ہیں کہ یہ ایسی دعا کہ ہمیں اہل بیت سے نصیب نہیں ہوئی لیکن تم شیعوں کو ملی ہے. لوگ دعائے عرفہ سے شیعہ بن گئے کہ یہ کتنی عظیم دعا ہے. جو شن کبیر سے لوگ شیعہ بن گئے. اتنے معالم, مکاتب, معارف اہل بیت نے آپ کو دیے, لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بندہ پہلی کلاس کا ہے, وہ رسول تک رک گیا, اور آپ 11ویں کلاس تک گئے, لیکن دونوں کا لیول ایک ہی ہے. اس کا مطلب میں نے اسکول تو کھولا ہوا ہے لیکن کلاسوں میں اٹینڈنس نہیں ہے. ہاں, تو یہ تہذیب اسلام کا تصور تھا, اور سب سے بڑا دین جو دشمن کے سامنے رکاوٹ تھا وہ اسلام تھا.